اب آیا آیا اب چھایا چھایا اب راج کرے گا. اس گراؤنڈ میں نعمت اللہ خان نے 2001 کے اندر جو ہے وہ یہ اسٹریٹ لائٹ وغیرہ لگوائی تھی، اور آج آپ اس گراؤنڈ کی حالت دیکھ لیں کہ اس گراؤنڈ کی حالت کیا ہے. اس گراؤنڈ کے اندر کھیلنا تو دور کی بات ہے، اس کے آس پاس کے رہائشی بھی اس سے پریشان ہیں. اس میں 4 اسکول ہیں جس میں تقریباً 700 سے 800 طلبہ پڑھتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے باہر گزرنے کا راستہ، بچوں کے گزرنے کا راستہ کیا ہے. 11 سے ووٹر ہوں. بس میری عوام سے یہ گزارش ہے کہ آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات کے اندر جماعت اسلامی کو منتخب کیجیے. اس نے 5 سالوں کے اندر اس شہر کی بات صرف اور صرف جماعت اسلامی کر رہی ہے، اور وہ حافظ نعیم الرحمان کر رہے ہیں. تو 11 کی عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیجیے، ترازو کو ووٹ دیجیے. غضنفر بھائی یہاں سے چیئرمین کے امیدوار ہیں. غضنفر بھائی کو کامیاب کرائیے، عمران شفیق کو کامیاب کرائیے. السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے UC 11 نیو کراچی ٹاؤن کے اندر موجود ہیں، اور جماعت اسلامی کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے ان کا تعارف لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد غضنفر علی خان ہے، اور میں UC 11 سے چیئرمین کا امیدوار ہوں. نیو کراچی ٹاؤن میں یہ UC 11 ہے، اور یہ 3 سیکٹر پہ ہے. 11I 11K 11L 11J 11D کا ایک بڑا حصہ. محمد عمران شفیق UC 11 سے وائس چیئرمین کا میں الیکشن لڑ رہا ہوں جماعت اسلامی کی طرف سے. ہمارا نشان ترازو ہے. السلام علیکم، میں شمیم قریشی بات کر رہا ہوں، اور گڈو UC 11 سے وارڈ 1. بھائی، یہاں کے ایسے کون سے مسائل ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جیتنے کے بعد آپ ان کو حل کریں گے؟ دیکھیں، یہاں جو بنیادی مسئلہ ہے، وہ جو پورے کراچی کا مسئلہ ہے پانی کا، وہ یہاں موجود ہے. سیوریج کا یہاں کوئی انتظام نہیں ہے. 2005 سے جو سیوریج کا بہت برا حال ہے یہاں پہ. پانی کا یہاں نکاسی جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. پانی جو پینے کا پانی ہے وہ بھی علاقے میں موجود نہیں ہے. کہ الیکٹرک کے مسائل تو آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، اور روڈز کی حالت تو ابھی آپ پورے کراچی کو پتہ ہے کہ کسی گلی کا تو مین روڈوں کا کارپیٹنگ نہیں ہے، تو گلیوں کی تو آپ کا بہت ہی برا حال ہے. جی عمران بھائی، کیا مسائل آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ سب سے زیادہ؟ اچھا، اس وقت جو UC 11 ہے، اس کے بنیادی 3 جو بنیادی مسائل ہیں وہ سر فہرست ہیں. ایک تو یہاں پر جو ہے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پر لائنوں میں پانی آتا نہیں، اور ٹینکر مافیا یہاں آزاد اس وقت گھوم رہی ہے. دوسرا مسئلہ یہاں سیوریج کا نظام، جو 40-50 سال پرانا نظام ہے، وہ بوسیدہ ہو گیا ہے، وہ گل سڑ گیا ہے. اب یہاں دوبارہ سے ایک نئے سیوریج کے نظام کی ضرورت ہے. اور جو تیسرا جو یہاں مسئلہ ہے، یہ جو سرکاری اسکول ہیں، اور جو وہاں سرکاری اسکول کے ساتھ جو کچرا کنڈی ہے، جو جہاں یہ کچرا اٹھانے کا جو انتظام ہے، یہ بالکل ہی تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. یہاں سٹی گورنمنٹ نے کوئی ایسا نظام قائم نہیں کر سکی کہ جو باقاعدہ روزانہ کی بنیاد پر لوگ کچرا اٹھا کر اور اس کو ٹھکانے لگائے جا سکیں. اس طرح پورے یہاں بیماریاں پھیل رہی ہیں. یہاں بچے روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں بچے ایسے ہیں کہ جو روزانہ کلینک جاتے ہیں یا ہاسپٹل جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہاں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یہ سر فہرست یہ 3 مسائل ایسے ہیں جو فوری طور پر حل ہونے چاہیے. جماعت اسلامی کی سر فہرست کوشش یہ ہوگی جیتنے کے بعد انشاءاللہ ہم ان 3 مسائل کو سب سے زیادہ فوکس کریں گے، اور اس پر فوری انشاءاللہ اگر ہم آتے ہیں، ترازو جیتتا ہے، UC 11 جماعت اسلامی کے پاس آتی ہے، تو انشاءاللہ ہم سر فہرست ان 3 مسائل پر فوری کام کریں گے. کیا مسائل؟ مسائل یہ ہے کہ ہر گلی کا کونا جو ہے کچرا گھر بنا ہوا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا پینل سیر فہرست آتا ہے اور یہ کامیاب ہوتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ 3 مسائلوں کو حل کر دکھائیں گے UC 11 میں اور وارڈ 1 پر. تو انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی ماضی میں بھی کام کیے ہیں، اور انشاءاللہ اب بھی کام کریں گے. نعمت اللہ دور میں اس کراچی کی روشنیاں بحال ہوئی تھی، تو انشاءاللہ اب بھی بحال کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اور آپ قوم سے یہ میری اپیل ہے کہ ترازو پہ ٹھپا لگا کر آپ ترازو کو کامیاب کریں، اور انشاءاللہ العزیز 2005 کی روشنیاں دوبارہ آئیں گی انشاءاللہ. لوگوں کو یہاں پہ ٹکٹ دیا ہے، اور پارٹی نے بھی، اور یہاں پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آپ کی کون سی صلاحیتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو حل کر پائیں؟ دیکھیں، میں ماضی میں جو ہے یہاں پہ کونسلر رہ چکا ہوں، اور میری جو کونسلرشپ جس زمانے میں نعمت اللہ خان کے زمانے میں تھی، تو اس کی گواہی تو آپ کو میرا علاقہ پہلے ہی دے دے گا کہ جو مسائل علاقے میں تھے، ہم نے حتی الامکان کوشش کر کے نعمت اللہ خان کے دور میں وہ مسائل ہم نے حل کیے، اور اس شہر کو ہم نے 4 چاند لگائے. تو ہم
हमारा माजी भी इस बात की गवाही देता है कि हमने इस शहर के लिए काम किया है और हम आज भी इस बात का अज़म करते हैं कि इस शहर को हम दोबारा चमकता दमकता शहर बनाएंगे। इमरान भाई, वोटर को क्या आप पैगाम? अच्छा देखें, वोटर को पैगाम ये है कि अब इस शहर को तब्दील होने का वक्त है। अब इनके पास, वोटर के पास मौका है, उनके पास चांस है। अगर वो चाहते हैं इस शहर को दोबारा 2001 से 2005 वाली जो पोजीशन थी उस पोजीशन पर ले जाएं, इस शहर में इसी तरीके से तरक्याती काम हों जो नेमतुल्लाह खान साहब ने किए थे। उन्होंने इस 4 साल के अरसे में 5-6 फ्लाई ओवर इस शहर को दिए थे। उन्होंने सीसी फ्लोरिंग का काम किया था। उन्होंने 18 मॉडल पार्क और सैकड़ों छोटे पार्क इस शहर को दिए थे। और इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद शहर कराची था जिसने 4 साल के अंदर 32 कॉलेजेस नेमतुल्लाह खान साहब ने बनाए थे। और इसी तरह पूरी कराची में सड़कों का जाल बिछा था। इसी तरह में जो सबसे बुनियादी मसला इस शहर का है वो पानी का मसला है। नेमतुल्लाह खान वो वाहिद मेयर थे जिन्होंने इस शहर को अपने दौर के अंदर उसका संग बुनियाद रखा K3 का, और फिर उसका इफ्तिताह किया। और फिर इसी के बाद K4 मंसूबे का उन्होंने फिजिबिलिटी बनाई, उसका इफ्तिताह किया और उसके लिए बजट में पैसे रखे। तो आज 17 साल होने को आ रहे हैं, किसी ने एक बूंद पानी इस शहर कराची में नहीं दिया। तो इंशाल्लाह हम अपने पूरी कराची की शहरी आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं ये शहर दोबारा से तरक्की करे, दोबारा से अपनी रोशनियां बहाल करें, तो आप जमात इस्लामी के कैंडिडेट को कामयाब कराएं। हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में इंशाल्लाह ये शहर दोबारा से तरक्की करेगा, दोबारा से रोशनियों का शहर कहलाएगा।